ایسا کرنا یہ تو چاہیے. کوئی نہیں کہہ رہا. تو یہ تو کورٹ تو یہی کہہ رہی ہے کہ خط لکھیں اور پیش کریں ان کو. خط لکھنے کا مطلب کچھ اور ہے. یہ ڈرامے کیے جا رہے ہیں کہ دیکھیں جی بیچارہ ہمارا صدر جا کے ہتھ کڑیاں, یہ بالکل لوگوں کو مسلیڈ کیا جا رہا ہے. اصل تو بات یہ ہے, یہ جو 5 ارب روپیہ سوئس بینک میں پڑا ہے, یہ آصف زرداری کا ہے. اگر نہیں ہے تو کہہ دیں نہیں ہے, اگر ہے تو بتا دیں پیسہ آیا کدھر سے ہے. اصل تو اس چیز کے اوپر ایشو آ رہا ہے. یہ خود ڈرامے کر رہے ہیں. ہمارا صدر جی سوئس کورٹس کے سامنے, یہ بالکل نہیں, جب وہ خط لکھیں گے تو ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا جائے گا, میجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا. انویسٹیگیشن تو 8 سال سے ہو رہی تھی, اور 11 سال انہوں نے سزا بھی بھگتی. نہیں, سوئس میں 8 سال سے انویسٹیگیشن ہو رہی تھی. پاکستان جب جنرل مشرف نے این آر او دیا تو وہ پیچھے ہٹے. تو وہ کیونکہ این آر او اب خط اللیگل قرار دے دیا سپریم کورٹ نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے اب آگے شروع کرو. میرا سمپل سے سوال ہے سر, سوئس کورٹس کے سامنے ان کو پیش کرنا چاہیے. میرا سمپل جواب یہ ہے کہ جدھر سے وہ ختم ہوا تھا انویسٹیگیشن, ایک اللیگل غیر آئینی قانونی این آر او کے ذریعے جو روکا گیا تھا, جب وہ ختم ہو گیا این آر او, ادھر سے شروع ہونا تو پھر سر اگر ایسا ہے تو اسی طرح سے پھر حافظ سعید کو بھی انڈین کورٹس کے سامنے پیش ہونا چاہیے. ایک منٹ, حافظ سعید کا ایشو اس سے بالکل مختلف ہے. یہ ایک آن گوئنگ انویسٹیگیشن چل رہی تھی جو کہ ایک ڈکٹیٹر نے امریکنوں کے ساتھ مل کے این آر او کی ڈیل کی, جو عدالتوں نے غیر آئینی قرار دے دی اور غیر قانونی, تو وہ جو اس کے رکا تھا وہ کہتے ہیں وہاں سے شروع کرو. یہ بالکل مختلف ہے. حافظ سعید کا سمپل کیس یہ ہے کہ اگر انڈیا کے پاس ایویڈنس ہے, کسی کے پاس ایویڈنس ہے, وہ عدالت میں جائے گی, جو ساری دنیا میں ہوتا ہے. وہ عدالت فیصلہ کرے کہ وہ گلٹی ہے یا نہیں. آپ امریکہ وہاں سے بیٹھ کے کہہ رہے کہ جی میں نے ہیڈ منی رکھ دیے یا کسی کو پیسے لگا دیے, یہ ایک ملک کی سوورنٹی کی بھی وائلیشن ہے. یہ آپ کی عدالتوں کے اوپر بہت بڑا انسلٹ ہے. اس میں مطلب کہ ہماری عدالتیں کسی کام کی نہیں ہیں. لیکن خان صاحب, ایک ہیڈ آف سٹیٹ جو ہے وہ کسی میجسٹریٹ کے سامنے آ جائے, وہاں سوورنٹی کو کچھ نہیں ہوتا, اور حافظ سعید کے معاملے کے اوپر آپ کی سوورنٹی آ جاتی ہے. یہی تو دوہرا معیار ہے ہمارا. یہ نہیں ہے اسما, اصل میں یہ بات نہیں ہے. ہیڈ آف سٹیٹ اس کو بننا چاہیے نہیں تھا. یہ تو اس وقت کی بات ہے. کیا آپ کورٹ میں گئے کہ ان کو نہیں بننا چاہیے؟ ہم نے واحد پارٹی ہے جس نے ڈیمونسٹریشن کی, مگر ان کو نااہل نہیں قرار دیا آپ نے. ہم نے الیکشن بوائیکاٹ کیا این آر او کی وجہ سے. ہم باہر بیٹھے رہے, اس لیے ہم نے کہتے گئے کہ یہ این آر او پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں ہے, یہ ہمیں کسی اور کی جنگ کے لیے وہ ایک پتلے لانا چاہتے تھے, جنہوں نے اب تک 4000 ارب روپیہ ان کی جنگ پہ خرچ کروا دیا 4 سالوں میں. گورنمنٹ کی فگرز ہے. لیکن ایشو یہ تھا, دیکھیں سمجھے یہ ایشو این آر او کی, ہم نے اینڈ تک کہتے رہے نہ الیکشن لڑو, اور ہم اس الیکشن میں سیٹیں نکال سکتے تھے. ہم نہیں لڑے, ہم نے بوائیکاٹ کیا. این آر او کا مقصد 2 تھا. ایک کہ سمجھوتا ہونا تھا ان کے کرپشن کے کیسز معاف ہونے تھے, جو ان کے پاس جنرل مشرف کے پاس حق ہی نہیں تھا کرنے کا, ان کے پاس رائٹ ہی نہیں تھا. یہ تو پاکستانی عوام کا پیسہ تھا. اور دوسری طرف امریکہ کی وار آن ٹیرر کے لیے کارنالیزا رائس کہتی ہے ماڈریٹ الائنس چاہیے تھی, جو ہمارے ایک غلام ہے تو دوسرا, اس لیے وہ غلط تھا. وہ ایکٹ ہی غلط تھا. جب سپریم کورٹ نے این آر او کو انل کیا, رد کیا, اس کے بعد ادھر سے کیس شروع ہونا چاہیے تھا. اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے غلط قدم اٹھا کے وہ صدر بن گئے. اب کیونکہ وہ جس کور میں تھا, جب وہ اترا ہے تو میں صدر ہوں تو مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس کا اگر اسی لاجک پہ آپ چلے گئے نا, بڑے بڑے مجرم صدر بننا چاہیں گے, کیونکہ صدر بن کے میں ملک لوٹ لوں, مجھے کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا. یہ کوئی قانون ہے دنیا میں؟ یہ کسی ڈیموکریسی میں یہ قانون کوئی مان سکتا ہے؟ میں ڈاکے ماروں, میں صدر بن جاؤں پیسے خرچ کر کے, اور وہاں کہوں اور لوٹوں اور کہوں جی مجھے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا. خان صاحب, اگر ڈیلز کی بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں آپ کی انٹینشنز کو اور آپ کے فلسفے کو درست تسلیم کرتی ہوں, مگر حضرت عمر, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اگر جا کے قاضی کے سامنے کھڑے ہو سکتے تھے تو یہ آصف زرداری کیا چیز ہے؟ سر وہاں جمہوریت نہیں تھی نا. اب جمہوریت نہیں تھی, مگر سسٹم اور تھا, اور ان کے ساتھ مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. بلکہ یہی جمہوریت ہوتی ہے, سب قانون کے سامنے ایک برابر ہوتے ہیں, اس کو جمہوریت کہتے ہیں. کیا مجھے بتائیں, وہ نہیں تھا صدر نکسن,
اس کی تو چھوٹا سا اس کے تو اتنا بڑا افینس ہے حاصل زرداری کا, اس کا تو معمولی سی چیز تھی. ایک منٹ, سپریم کورٹ نے اس کی امیونٹی نہیں مانی, اس کو اینڈ میں ریزائن کرنا پڑا, تو اس کا تو افینس ہی کچھ نہیں تھا صدر نکسن کا. وہ تو دنیا کا طاقتور آدمی تھا. یہ جمہوریت جو ہم نے اچیو کرنی ہے یہ بڑی دیر کی بات ہے, مگر آپ کہتے ہیں عامر کے ساتھ انہوں نے این آر او کیا, عامر کے ساتھ تو بہت سے, یہاں تو پھر آپ نے بھی ریفرینڈم میں ان کا ساتھ دیا. آپ کو کوئی, آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے این آر او کیا جمہوریت بچانے کے لیے, وہ کہتے ہیں آپ نے ریفرینڈم میں ساتھ دیا, تو پھر آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ ریفرینڈم میں ساتھ دینے میں اور اس میں خدا کا واسطہ سر, ایک عامر کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے آپ نے کرپشن نہیں کی, ہم تسلیم کرتے ہیں آپ نے حکومت میں بھی نہیں گئے, ہم حکومت میں بھی جا سکتے تھے. لیکن بات سنیں, جن نے این آر او کا ساتھ دیا وہ جنرل مشرف کے ساتھ, پھر وہ ان کی کاف لیگ کے اندر اور جو باقی الائنس تھی اس میں گئے. واحد پارٹی تھی جس نے ساتھ دے کے نہیں گئی. اور میں آپ کو بتاؤں, ہم نے لیکن ان کے لوگوں کو لیا آپ نے, ہم نے تسلیم کیا غلطی کی, لیکن وہ غلطی اس لیے ہوئی کہ ہم سمجھتے تھے کہ جنرل مشرف احتساب کرنے آئے ہیں, ہم غلط ثابت ہوئے, لیکن ہم نے وہ تسلیم کی. لیکن اس کوئی گورنمنٹ کا حصہ تو نہیں تھے, کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ تو نہیں بیٹھے. پی ایم ایل این دیکھ لیں, ڈکٹیٹر سے بنائی گئی, ان کے ساتھ بیٹھی, ڈکٹیٹر نے بنایا, آئی ایس آئی نے پیسے دیے. پیپلز پارٹی دیکھ لیں, ذوالفقار علی بھٹو ان کے فاؤنڈر تھے, 8 سال ڈکٹیٹر کے منسٹر رہے. ہم تو کبھی کسی کے ساتھ نہیں رہے, ہم تو کسی گورنمنٹ کا حصہ نہیں رہے. خان صاحب کی باتیں ظاہر ہے بڑی دلچسپ ہیں اور پاپولر سپورٹ بھی ہے ان کو اس وقت. ہم آپ کے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں, مزید ایشوز کے اوپر بھی آئیں گے. ایک پول ہم نے فیس بک پہ ڈالا ہے, پلیز اس کے اوپر ضرور رسپونڈ کریں. کیا تحریک انصاف کو فوری انتخابات کا مطالبہ کرنا چاہیے؟ کیا تحریک انصاف کو فوری انتخابات کا مطالبہ کرنا چاہیے؟ ہاں, نہیں یا معلوم نہیں. ہم اور بھی آگے آئیں گے کہ خان صاحب نے کیا مکمکا کیا ہے, ایک اس پہ بھی بات ہوگی. چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب سے, اور ہم یہی ان سے پوچھ رہے ہیں کہ سیاست کے اندر مصلحتیں کتنی ہوتی ہیں. خان صاحب, آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے مکمکا کیا, آپ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب نے مکمکا کیا ہے, لیکن ایک مکمکا آپ نے بھی کیا ہے, اور وہ مکمکا یہ ہے کہ آپ نے وہ پریشر بلڈ اپ نہیں کیا جو کہ آپ کو ایز اپوزیشن لیڈر کرنا چاہیے تھا. کیوں؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہمیں اور نواز شریف کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. ہم تو ایک ہی پریشر بلڈ اپ کر سکتے ہیں کہ سڑکوں میں نکل کے اور گورنمنٹ کو گرا دیں. ہم تو پارلیمنٹ میں نہیں ہیں. نواز شریف کے پاس پنجاب پارلیمنٹ, اگر وہ پنجاب میں ان کے پاس حکومت ہے, اگر 60% پاکستان پنجاب ہے, اگر وہ یہ فیصلہ کریں کہ ہم پنجاب اسمبلیوں سے ریزائن کر رہے ہیں اور یہاں سے سینٹر سے ریزائن کر رہے ہیں, اتنا بڑا کرائسس ہوگا, کیونکہ مائنورٹی گورنمنٹ ہے نا. یہ تو ان کے پاس تو مینڈیٹ نہیں ہے, انہوں نے تو کولیشن گورنمنٹس بنائی ہوئے ہیں, تو یہ تو پیپلز پارٹی پھنس جائے گی, ان کو تو سیدھی الیکشن پہ چلے جائیں گے. تو ان کا تو مکمکا ہے. ہم تو اگر ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور ہم اسٹریٹ موومنٹ سے گورنمنٹ کو گراتے ہیں, ساری دنیا کہ آپ ہی کہہ رہے ہوں گے کہ عمران صاحب آپ تو جمہوریت کے خلاف ہیں. لیکن جمہوری طریقہ تو نہیں ہے. عوام کیا, آپ عوام کے پاس جاتے ہیں, ہر ہفتے آپ کا کوئی جلسہ ہوتا ہے, آپ لوگوں سے ملتے ہیں, اور شاید اس وقت پاکستان کے واحد لیڈر ہیں جو کہ انٹریکٹ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. کیا آپ کو لوگوں کی پلس نہیں سمجھ میں آ رہی کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے وہ پریشر بلڈ اپ نہیں کیا خان صاحب جو کہ آپ کو ایز اپوزیشن لیڈر کرنا چاہیے تھا. آپ فوری مطالبہ کیوں نہیں کرتے حکومت کے الیکشنز کے لیے؟ ہم نے مڈ ٹرم الیکشن سے شروع ہوئے, جب این آر او کو سپریم کورٹ نے انال کیا, تب سے ہم کہہ رہے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن کرواؤ, کیونکہ جیسے ہی این آر او ختم ہوا تو اب گورنمنٹ کا احتساب وہ کریں گے ان لوگوں کا جو این آر او لے کے آئے ہوئے تھے, ان کا احتساب وہ وزیر بھی بنے ہوئے ہیں, صدر بھی وہ ہے, اور انہی کی گورنمنٹ ان کا احتساب کرے گی. تو ہم تب سے شور مچا رہے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا. ہم تب سے کہہ رہے تھے کہ مڈ ٹرم الیکشن کراؤ, اور جب ہم تب کہہ رہے تھے تو نون لیگ کہہ رہی تھی کہ نہیں جی ہم جمہوریت بچا رہے ہیں, ہم تو نظام بچا رہے ہیں. اور ہمیں کانسٹنٹلی
ہمیں وہ جا کے کہیں کہ نہیں جی یہ الیکشن کا مطالبہ کیوں چھوڑا خان صاحب؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کیوں چھوڑا یہ مطالبہ مڈ ٹرم کا؟ یہ ذرا دکھ بھری تاریخ تو اس کی سن لیں کہ ہم جب کہتے تھے تو ہمیں کہتے دیکھیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا اب آرام سے اپنی باری کا انتظار کریں. آپ کہہ رہے ہیں یہ نون لیگ کہتی تھی ہمیں. اچھا اس کے بعد جب خیر ہم تحریک چلاتے رہے مسلسل لوگوں کو کہتے رہے کہ گورنمنٹ یہ ہر طرح فیل ہو گئی ہے تو اس وقت تو کوئی نہیں ساتھ تھا. اچھا پھر جب آخر میں ایک دم جب ہماری تحریک اوپر چلی تو نون لیگ نے سونامی کے خوف سے جب انہوں نے کہا گوزرداری گو تو ادھر سے وہ سونامی آ گئی. اور جب لاہور کی سونامی کے بعد اور پھر جب کراچی کا ہوا جلسہ تو گو زرداری گو ختم ہو گئے, کم زرداری کم ہو گیا. اکٹھے انہوں نے سمجھوتا کر لیا 20ویں ترمیم میں پھر اکٹھے ہو گئے. اب اکٹھے کیئر ٹیکر سلیکٹ کریں گے. اب کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے الیکشنز کی. نہیں ابھی میاں صاحب نے کی ہے ارلی الیکشنز کی ڈیمانڈ انہوں نے کی ہے. ابھی کہا ہے انہوں نے کہ فوری انتخابات ہونے چاہیے, ارلی انتخابات ہونے چاہیے. میں میاں صاحب کی سٹیٹمنٹس جو یہ ہر تھوڑے دن کے بعد کچھ چینج ہوتی ہے میں اب ان کا کیا کہوں کہ ایک طرف انہوں نے بیٹھ کے 20th امینڈمنٹ سائن کی ہے, سینٹ الیکشنز میں مکمکا ہوا ہے, بائی الیکشنز میں مکمکا ہوا ہے. کون سیریسلی لیتا جب یہ کہتے ہیں جی گورنمنٹ جانی چاہیے؟ دیکھیں گورنمنٹ نے اس جو گورنمنٹ یہ کر گئی ہے آج اگر یہ گورنمنٹ بیٹھی ہے پاور میں جتنے بھی پارلیمنٹری پارٹیز ہیں سب ذمہ دار ہیں اس کی. سب نے نظام بچانے کے نام پہ اور جمہوریت کے نام پہ انہوں نے عوام کا معاشی قتل کیا. سر آپ نے بھی یہی کیا. آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم اس لیے مطالبہ نہیں کر رہے کہ لوگ کہیں گے کہ میں نے جمہوریت گرا دی. آپ بھی اسی مصلحت کا شکار ہیں. ایک ہے کانسٹیٹیوشنل طریقہ گورنمنٹ گرانے کا, ایک ہے ان کانسٹیٹیوشنل طریقہ جو اب ہمارے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم توڑ پھوڑ کریں. نہیں نہ کریں توڑ پھوڑا, مطالبہ تو کر سکتے ہیں. آپ نے ارلی الیکشنز کا مطالبہ کیا. اسما 3 سال سے مطالبہ کر رہے ہیں, اب نہیں کر رہے. 3 سال سے کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہر جگہ فیل ہو گئی ہے. آپ کے پاس سٹریٹ پاور ہے سر, اگر آپ یہ کہیں کہ فوری الیکشنز کرائیں لیکن وہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے. اسما وہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے. تو پھر یہی تو میاں صاحب کر رہے ہیں. میاں صاحب وہ بھی تو جمہوریت یا نظام جو 5 سال کے لیے الیکشن ہوا ہے اس کو کیسے وہ پہلے ختم کر دے سر؟ اسما پنجاب گورنمنٹ ریزائن کرے گی اس لیے یہ تو کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے. گورنمنٹ ریزائن کر دے کہ جی ہم یہ ملک کے حالات اتنے برے ہیں, ہمیں جی سینٹر یہ کر رہا ہے, ہمیں گیس نہیں دے رہا, ریزائن کر دیں, سینٹر سے ریزائن کر دیں. 80 ان کے پاس سیٹیں, کرائسس ہو جائے گا. وہ تو آٹومیٹکلی پھر ارلی الیکشنز ہو جائیں گے. لیکن آپ ہمارے سے جو اگر ہم کرتے ہیں, ہم تو سڑکوں پہ آپ توڑ پھوڑ کہتے ہیں ہم کریں, اس میں گورنمنٹ پریشر میں آئے گی, کولیپس کرے گی, وہ تو جیم کر کے گورنمنٹ. یہ کانسٹیٹیوشن طریقہ نہیں ہے. اس لیے بھی یہ آپ مطالبہ نہیں کر رہے کیونکہ آپ کی پارٹی تیار نہیں ہے شاید الیکشنز کے لیے, اسی لیے آپ نے ضمنی انتخاب بھی نہیں لڑا. نہیں, ضمنی انتخاب کی بالکل مختلف, ان کے پرانے الیکٹرل رولز پہ انہوں نے ضمنی انتخابات کروائے ہیں جس کی وجہ سے ہم سپریم کورٹ میں گئے. اور آگے بھی ایسے ہوا تو آپ کیا کریں گے؟ الیکشن تو آپ کو لڑنا پڑے گا. الیکشن کے اندر اگر انہوں نے پرانے الیکٹرل رول سے انتخابات کروائے تب آپ یہ سونامی دیکھیں گے سڑکوں کے اوپر. یہ برداشت نہیں کریں. تب بھی تو آپ ان کانسٹیٹیوشن وہ کیسے فری اینڈ فیئر الیکشنز کانسٹیٹیوشن ہے, یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. اگر یہ کانسٹیٹیوشن پہ نہیں چلیں گے تب ہم نکلیں گے سڑکوں پہ. لیکن آپ رائٹس کے لیے, آپ کی ابھی چونکہ تنظیم سازی ہو رہی ہے, آپ کی ممبرشپ چل رہی ہے, اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم لے لیں اور الیکشن ہو جائے اور اس کے بعد پھر الیکٹیبلز بھی آپ کے پاس شاید اس طرح کے نہیں ہیں. یہ آپ کے مخالفین کا خیال ہے جو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. دیکھیں ہمارے مخالفین ڈیلے اس لیے کر رہے ہیں, ان کا خیال ہے کہ سونامی نیچے آ جائے گی. انہوں نے کیونکہ ایک دم چینج ہوا ہے نا, گو زرداری گو ٹو, اچھا جی لمپور اب جائے گا یہ مارچ کی طرح. ان کا خیال ہے کہ سونامی نیچے آ جائے گی. وہ کہہ رہے نیچے آ گئی ہے ویسے جنرل پاشا کے بعد. ان کو یہ نہیں, وہ جو کہہ رہے تھے جنرل پاشا کے بعد, ان کو آنا چاہیے ہماری ذرا, ان کو ذرا یہ جا کے جلسے دیکھیں. ویسے نہ ہی دیکھیں, اگر ان کی جلسے تو بڑے ہیں سر, وہ اگر ان کی کمزور دل ہیں اور ان کی ذرا ہے تو نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا, اس لیے نہ ہی دیکھیں. اچھا ہے ان کی ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہوگا اگر جلسے دیکھ لیں. صحیح. اور پھر کہیں گے جنرل ظہیر اب کروا رہے ہیں, تو وہ نہیں کروا رہے. خان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کب تک الیکشنز جو ہیں وہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور ہونے چاہیے آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتی ہوں سردیوں میں ہوں گے. میں نہیں, سردیاں شروع ہو جاتی ہیں نومبر سے, مارچ تک اس کے بیچ میں ہو جائیں گے. اکتوبر نومبر یا نومبر دسمبر اس طرح سے ہونے چاہیے.